ایک بہت بڑی بزنس وومن جو آپٹیکل فائبر کے بزنس سے وابستہ ہے اور دبئی میں مقیم ہے، جس کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ دبئی میں بیٹھ کر 16 ممالک میں بزنس بھی کر رہی ہیں۔ اس کا 16 ممالک میں بزنس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کام کے لیے انہوں نے 4 مینیجرز جو رکھے ہوئے تھے، جو 6 گھنٹے بزنس کو دیکھتے ہیں، اور مینیجرز کو ان کی منہ مانگی تنخواہ فقط اس بات کے لیے دی جاتی ہے کہ وہ ڈیوٹی کے بعد سارا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گے۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بزنس وومن خود بھی دفتر صرف دن میں ہی آتی ہیں، جس دن بچوں کے ساتھ کہیں نکلی ہوں یا پھر بچے اپنے والد کے ساتھ ہوں۔ کسی مینیجر نے ان خاتون سے پوچھا کہ آپ کا کام ایک مینیجر سے بھی تو چل سکتا ہے، تو پھر آپ نے 4 مینیجرز کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ دوسرا، بزنس کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ آپ بزنس سے بچا ہوا ٹائم فیملی کو دیتے ہیں، جبکہ اس اصول کے یہ خلاف ہے جن اصولوں پر آپ عمل کرتی ہیں۔ یہ بالکل بھی بزنس کے اصولوں میں نہیں آتے، یعنی کہ فیملی سے بچا ہوا ٹائم بزنس کو دینا۔ مینیجر کی بات سنے ایسے ہی کام کرنا، تو وہ خاتون میں یہ باتیں سن کر مسکرانے لگی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ آنکھوں سے بہنے والے پانی کی وجہ تب تک زیادہ ہنسنے کو میں سمجھتا رہا، جب تک ان کے اس بزنس وومن کی سسکیاں مجھے سنائی دینے لگیں۔ ان کو روتا دیکھ کر مینیجر پریشان ہو گیا، ان کو تسلی دی اور چپ کرانے کی کوشش کی۔ جب خاتون کچھ سنبھل گئی تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بزنس میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا، اور ان کو اس بزنس کا بہت شوق تھا۔ ان کا خواب تھا کہ یہ بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور پھر پورے ملک میں ان کا بزنس پھیل گیا۔ تو انہوں نے اپنی کلاس فیلو سے ہی شادی کر لی۔ یہ محبت کیونکہ 2 طرفہ تھی۔ پہلے پروپوزل پر ہی میری ماں نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ یہ پروپوزل ان کے والد صاحب نے قبول کر لیا تھا۔ یوں شادی کے بعد میرے والد صاحب نے بزنس کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچانے اور بڑھانے کا سوچا، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی محنت کی کمی نہیں چھوڑی، اور وہ مصروف ہو گئے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد بہت کڑی محنت کے نتیجے میں میرے والد نے رقم، وسائل، لوگ اور پلان سب کچھ تیار کیا، تو عین وقت پر میری والدہ میرے والد صاحب کو چھوڑ کر ہمارے ہی ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ میری والدہ کے اس فیصلے کی وجہ سے میرے والد صاحب کی ساری ساکھ تباہ ہو گئی، اور بیرون ملک تو دور کی بات، ملک کے اندر بھی ان کے لیے بزنس کا سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ ایک پرابلم تو یہ آ گئی کہ ذہنی اور گھریلو طور پر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے شیئرز کو بھی بیچنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے ہمارا بزنس محض ہماری اسٹیٹ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا۔ اس دور میں میرے والد صاحب شدید ڈپریشن کا شکار تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھ پر بھرپور توجہ دی۔ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں نے ان کو دوسری شادی پر بہت فورس کیا، مشورہ دیا، اچھے سے اچھے رشتے دکھائے، مجھے کسی اچھے ادارے میں بھیجنے کا بھی کہا، مجھے کل وقتی ملازمہ کے حوالے کر کے وہ اپنے بزنس پر توجہ دیں، مگر میرے والد کا یقین عورت ذات سے اٹھ چکا تھا۔ وہ میری پرورش خود کرنا چاہتے تھے تاکہ میری تربیت میں کوئی کمی، کوئی کسر نہ رہ جائے، اور میں محبت کے نام پر کسی کو دھوکہ دے کر محض جسمانی حوث کی خاطر کسی اور کے ساتھ نہ چلی جاؤں۔ لہٰذا میرے والد صاحب نے 2 مینیجرز رکھے، لمبے عرصے کے لیے بزنس کو اپنی اسٹیٹ تک محدود رکھا، اور اس دوران وہ بہت کوششیں کرتے رہے بزنس کو ترقی دینے کی۔ بزنس کے تمام معاملات میرے سامنے اور میرے ساتھ مل کر وہ ڈسکس کرتے، اور یوں مجھے شروع سے ہی بزنس میں دلچسپی ہو گئی، اور مجھے کچھ بابا کے ساتھ بزنس کی سمجھ آنے لگ گئی۔ جب میں نے بیچلر تک تعلیم کر لی تو میرے والد صاحب نے دوبارہ بزنس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں میں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ضرورت سے زیادہ ورکرز نہیں رکھے تاکہ ہم پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ جب بزنس چل نکلا تو پھر میری شادی کر دی۔ میری شادی بھی ایک ملازمت پیشہ شخص سے کی جو ملازمت کے بعد سارا وقت ہم کو دیتا۔ میں نے 4 مینیجرز اس لیے رکھے ہیں تاکہ ان پر بوجھ نہ پڑے، اور تمام لوگ مل کر کام کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو پورا ٹائم دے سکیں۔ صرف اور صرف یہ شرط اس وجہ سے رکھی ہے کہ میرے بزنس کی وجہ سے کسی کا گھر خراب نہ ہو۔ اب والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور میری والدہ اسی ڈرائیور کے ہاتھوں قتل بھی ہو چکی ہے، مگر میں آج بھی جو زیادہ سے زیادہ ٹائم
اپنی فیملی کو دیتی ہوں، یہ انہی کی تربیت اور اصول کا نتیجہ ہے۔ میرے شوہر ملازمت سے فارغ ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی بھی میں فیملی سے غافل نہیں ہوئی۔ میں اپنی کہانی میں ان خواتین کو ضرور مخاطب کرنا چاہوں گی جو محض نفس کی غلام اور نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے خاطر گھر، بچے اور اچھے شوہر کو چھوڑ جاتی ہیں اور محبت کے نام پر اچھے مرد کو دھوکہ دے جاتی ہیں۔ اگلے گھر میں ان کی حیثیت پالتو جانور سے بھی کم ہوتی ہے۔ اگر شوہر آپ کو مناسب وقت نہیں دے پا رہا تو بھی وہ اپنا وقت آپ ہی کی بہتری کے لیے گزار رہا ہوتا ہے۔ لہذا صبر اور برداشت کے ساتھ زندگی کو گزاریں اور کسی بھی جگہ پر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کمی کوتاہی کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ یہی زندگی کا نام ہے۔ اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، کمی بیشی ہم انسانوں ہی کی ذات کا اور دنیا کا حصہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان اور اس کا کوئی بھی کام مکمل نہیں، کیونکہ مکمل ہے تو صرف ذات الہی مکمل ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔